عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا 1 مہینے میں، 1.25 مہینے میں، اب ایک دن اور گزر گیا اور ایک دن اور گزر گیا تو پیچھے آپ کے جو دن رہ گئے ہیں وہ اور کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستانی تو ایک ایک دن کر کے گنیں گے، جو اپنے لیڈر کی قید کا ایک ایک دن گنتے ہیں اور روزانہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ آج عمران خان کو 600 دن ہو گئے، آج 601 دن ہو گئے، آج 602 دن ہو گئے۔ جب انہی پاکستانیوں کو ٹائم دیا گیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے DG کی جانب سے، گو کہ یہ ٹائم انہوں نے خود سے کوئی بیان دیتے ہوئے نہیں دیا، لیکن انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ملاقات کی تو اس میں کہا کہ 4-5 ہفتے میں عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا، جو لوگ لاپتہ ہیں جبری طور پہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، خاص طور پہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دباؤ تو بہت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، تو اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ حالانکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں، انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا تھوڑا سا پہلے کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو سروے ہوا ہے وہ ایک پلس رپورٹ بنتی رہتی ہے، تو اس سروے کے مطابق 94% پاکستانی جو فوج کے اندر کام کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اوورسیز پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ بہت محدود رہ گئے ہیں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو عمران خان 2/3 اکثریت بغیر کسی لمبی چوڑی کمپین کے آج بھی لے سکتا ہے، لیکن اب فضل الرحمان صاحب کیا مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا طوطی بولتا ہے، اور اگر اس وقت عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت لیں گے، انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لہذا اگر اپنی سیٹیں لینی ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، یہ فضل الرحمان صاحب جیسا مضبوط سیاستدان بھی جانتا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے ایک طرف تو کہا جا رہا جی حالات بہتر کیے جائیں گے، ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جائے گا، دوسری طرف بندے اغوا کیے جا رہے ہیں، ظلم اور بربریت جو ہے اس کو بند ہی نہیں کیا جا رہا، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی روکی ہوئی ہیں، نہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی، نہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی، اور کیسا بے شرم میڈیا اس کے اوپر خبر یہ چلائی گئی کہ جی کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ بھئی جب ملاقاتوں کے لیے عدالتی احکامات لے کر طے شدہ ملاقاتوں کے لیے وہ ملنے آتے ہیں تو کوئی ملنے نہیں دیتا، اور آج تو کوئی ملاقات آپ اجازت ہی نہیں دے رہے اور پھر خبر چلا رہے ہیں کہ جناب بندے ملنے نہیں آئے، عوام پہنچی کیوں نہیں، لوگ پہنچے کیوں نہیں؟ تو لوگ پہنچے جی آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو لسٹ بنا کر دیتے ہیں کہ یہ بندے عمران خان کو ملیں گے اور یہ بندے نہیں ملیں گے، اس سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہی نہیں ملنے دیا گیا عمران خان صاحب سے، اندازہ کیجئے آپ۔ اور کوارڈینیٹر ہیں جو نامزد کرتے ہیں بندے کے یہ جائے گا اندر، یہ نہیں جائے گا، اور جو جیل کا عملہ تھا وہ کہتے جی فلاں فلاں بندے کو ہم اندر بھیج دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ ہمیں اندر بھجوائیں اور ہمارے بعد ان کو بھی بھجوا دیں، لیکن نمبر پورے نہ کریں، اگر آپ ہمیں اندر نہیں بھیجتے تو کوئی بھی اندر نہیں جائے گا۔ پھر آدم سواتی صاحب کو 1-2 لوگوں کے ساتھ اندر گئے ہیں، انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور یہ بڑی بم شیل ملاقات ہے۔ اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایکسپریس نیوز سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو مستعفی ہو جانا چاہیے، عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا، لوگ وزیر اعلیٰ کے بارے میں بات کرتے، عمران خان صاحب نے اسپیکر کے بارے میں بات کر دی کہ اسپیکر کو جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ اگر پارٹی رہنماؤں پر کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ باتیں بتائی ہیں آدم سواتی صاحب نے۔ یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور عمران خان صاحب ان پہ اعتبار اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کا جبر برداشت کیا ہے، ان کی ویڈیوز لیک کر دی گئی، انہوں نے اس پہ بھی پریس کانفرنس کر دیا کہ ظلم اور جبر کا ایک بازار گرم کیا گیا، لیکن یہ آدمی باز نہیں آیا، اس نے ہر چیز آ کر بتائی باہر۔ اور عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ آدم سواتی صاحب ان کے وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور وہ ان کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو آدم سواتی صاحب نے کہا کہ میری 2 لوگوں کے ساتھ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے عمران خان کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ آپ کا کبھی سودا نہیں کرے گا، میں نے عمران خان کو مانسیرا کی کرپشن کے معاملات پر بتایا، میں نے عمران خان کو بتایا کہ کمیٹی کے معاملات سامنے لائے جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ KP اینٹی کرپشن فائنڈنگز کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے تو اسپیکر KP کے اسمبلی جو ہے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پھر جنید اکبر کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کو بتایا، اور اس پہ جو جنید اکبر صاحب نے کچھ تعیناتیاں کی ہیں ان کو عمران خان صاحب نے واپس کیا جائے، یہ حکم جاری کیا۔ پنجاب کے معاملات پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا جس طرح رستہ روکا جا رہا ہے، دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ کا رستہ 2-3 طریقے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی رہتی ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، وہ کام نہ کر پائے۔ دوسرا، پارٹی کے اندر بھی ان کی مخالفت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ وہ بڑے زوردار طریقے سے آگے لے کر چل رہی ہیں معاملات کو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں
اور جنید اکبر کے بارے میں عمران خان کو کہتے ہیں، میں نے بتایا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے لگائے گئے ہیں جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں. تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے. اچھا جی، یہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ بتایا ایک وکیل جو عمران خان صاحب کو ملنے گئے، مبشر مقصود ایوان صاحب، انہوں نے کہا جی عمران خان نے ہمیں بتایا ہے کہ انہیں نئی کتابیں دی گئی ہیں اور 7 ماہ سے ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروائی گئی. عمران خان نے بتایا کہ سیاسی ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دی جا رہی. بہرحال یہ بم شیل قسم کی ملاقات تھی آدم سواتی صاحب کی. عمران خان صاحب نے سخت احکامات جاری کیے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یا جن لوگوں کو یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب کو 4 سے 5 ہفتے میں چھوڑا جائے گا، وہ چیزوں کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان پہ بھی پریشر بہت ہے. عمران خان کو زیادہ دیر اندر رکھنا تو ممکن نہیں ہے، ہمیشہ تو اندر رکھا نہیں جا سکتا. الٹیمیٹلی انہوں نے باہر آنا ہے اور ڈیل کرنے کے لیے وہ بندہ تیار نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے، 1 مہینے میں ایسا کیا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ اب تو جو وقت ہے وہ 1 مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے نا. اب تو 3 سے 4 ہفتے رہ گئے ہیں. 1 ہفتہ تو بیچ میں سے نکل گیا، 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم نکل گیا ہے. تو اب تو رہ گئے پیچھے لگ بھگ 3 سے 4 ہفتے، کیونکہ 4 سے 5 ہفتے انہوں نے گئے تھے. تو ان 3 سے 4 ہفتے میں ایسا کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ ان 3 سے 4 ہفتے میں اگر عمران خان صاحب نے باہر آنا تو آپٹکس آپ کو نظر آ جاتے نا. عمران خان صاحب سے پہلے یاسمین راشد باہر آ جاتی، شاہ محمود قریشی باہر آ جاتے. ان لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک کے بعد ایک جو ہے جبری طور پہ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے چلائے گئے ڈیجیٹل چینلز ہیں ان کے اوپر جو ٹاؤٹس بھرتی کیے گئے ہیں وہ وہاں بیٹھ کر دھمکیاں لگا رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم یہ کر دیں گے، ریاست نے تمہیں پالا ہے، ریاست تمہارے ساتھ یہ کر دے گی. اور فٹے منہ تاڈا پہلے ریاست دا جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھ لو کہ ریاست ہوتی کیا ہے. یہ کوئی ایک ادارہ وہ ریاست نہیں ہوتا، یا کسی ایک ادارے کا ایک آفیسر جو ہے وہ ریاست نہیں ہوتا. ریاست کی بڑی وسیع ڈیفینیشن ہے. تم لوگوں کو تو ریاست کی ڈیفینیشن آج تک سمجھ نہیں آئی. پتہ نہیں کہاں تم لوگ ٹائم گزارتے رہے ہو اور وہاں بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں جناب کہ ایسے کر دیں گے، طے کر دیا ہے، اٹھا لیں گے، مار دیں گے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی کر لو جو کرنا ہے، پہلے بھی کر کے دیکھ لیا. جتنا ظلم پاکستانیوں کے اوپر ہوا ہے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ سنیے. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں یہ نارملی جو ہے وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بڑی کھل کے ایک بات کی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے رکھوں. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ 70 سال کی ان کی عمر ہے طارق جمیل صاحب کی، اور کہتے ہیں میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں پاکستان میں ایسا ظلم نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. فیصل واڈا کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور انہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ادھر ادھر سے ووٹ اکٹھے کر کے سینیٹر بنایا. پہلے یہ عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن ان کے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو جرنیلوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد پہ یہ اپنی سیاست زندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ جرنیلوں کا موقف پیش کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں. آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت، حال احوال کے لیے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے. فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی. یہ جناب دھمکی آ گئی. وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی. یعنی وکیلوں کی ملاقاتیں بھی بند، فیملی کی ملاقاتیں بھی بند. شرط وہی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی سٹیٹمنٹ سیاسی نہ دیں. جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی. یعنی وہ زبان کو جو جوتا بنا دیا جائے گا اس کو کھینچ کے. یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے. اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار، عزت کے بدلے ڈبل عزت، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے. اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے. اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست رہ گئی ہے، وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی. 9 مئی کے دہشت گرد جو کے پی میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں. نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں. یہ جناب فیصل واڈا کی دھمکی ہے. غصے کی وجہ کیا ہے؟ غصے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ایک مرتبہ پھر انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہیں یہ لگا کہ نوٹیفیکیشن پھنسا ہوا ہے، ایسے میں عمران خان کوئی سیاسی فیصلہ کرے گا اور عمران خان آرمی چیف کے لیے کوئی نرمی پیش کرے گا تاکہ اگر آرمی چیف کے تعلقات یا فوج کے تعلقات وہاں پہ
मौजूदा पीडीएम की जमातों के साथ खराब हो रहे हैं या जरदारी और नवाज शरीफ के साथ कोई अच्छे नहीं है, तो इमरान खान फौरन एक रूम क्रिएट करेगा कि ठीक है जी इधर आ जाओ। लेकिन वो हुआ नहीं। इमरान खान तरील नहीं करेगा, ये तो अब कल के दिन में साबित हो गया। यानी अगर नवाज शरीफ या जरदारी ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को हटाकर एक नया आर्मी चीफ लेकर आए, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। देखिए ना, आर्मी चीफ को हटाते हुए या नया आर्मी चीफ लाते हुए या एक्सटेंशन से बचना हो तो टेंशन क्या होती है? वो यही होती है ना कि दूसरी जमात के साथ जाकर मिल जाएगा आर्मी चीफ, या दूसरी जमात की गोद में जाके आर्मी चीफ बैठ जाएगा, या उनको साथ अपनी गोद में बैठा लेगा। कोई ऐसा ही खेल होता है ना जो खेला जाता है हर दफा। सियासतदानों को यही डर होता है ना कि जनाब अगर मैं फौज के साथ ठीक ना रहा तो दूसरा ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान ने सियासतदानों का ये डर भी दूर कर दिया। यानी अगर जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ चेंज करें तो इस वक्त वो खुल के कर सकते हैं। इस वक्त अगर उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो ये उनका अपना जाती फैसला होगा, इसमें किसी किस्म की मजबूरी या प्रेशर नहीं होगा। मजबूरी इतनी सी होती है ना कि दूसरी सियासी जमात की तरफ आर्मी चीफ चला जाएगा, वो अवाम में बहुत मकबूल है जमात। तो इमरान खान तो डील नहीं करता। इमरान खान ने तो अपने कल के स्टेटमेंट में शट अप कॉल दी है उन तमाम जहनों को जो दस्तक दे रहे थे अडियाला जेल के दरवाजे पर कि जनाब ठीक है उधर ताल्लुकात खराब है, जरा आपको भी चेक कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा लो कर लो चेक, क्योंकि इमरान खान डील नहीं करेगा। इमरान खान किसी की पीठ में खंजर नहीं घोंपेगा। अगर सियासतदान आज नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। ऐसी सहूलत पहले किसी और सियासतदान को मुयसर नहीं थी। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया कि इमरान खान 90% मकबूल है पाकिस्तान में और उसे कैद तन्हाई में डालना अवाम की आवाज को खामोश करना या दबाने के मुतरादिफ है, और ये चाहते हैं कि इमरान खान को लोगों के दिमागों से मिटा दें। तो ऐसा होता हुआ तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में मकबूलियत बहुत ज्यादा है इमरान खान साहब की। तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया। नाज़रीन, जो सहाफी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिशवर और सहाफी हैं जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो है वो बड़े मुजरिम है, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक नई लाइन सेट कर दी। अंदाजा करें आप कैसी मुनाफकत है ये। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं। दिन है, बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, एमएनए बने, एमपीए बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या केपी में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुगला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे।